چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک مسلمان مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم اپنے پروگرام میں موجود بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد رضا۔ محمد رضا۔ اور آپ کا نام؟ زنیر۔ زنیر۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جیل روڈ۔ جیل روڈ۔ اور آپ کا نام؟ محمد جواد اتاری۔ محمد جواد اتاری۔ ہمارے جواد بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں گلشن اقبال سے۔ گلشن اقبال سے، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد القمہ اتاری۔ محمد القمہ اتاری، ماشاء اللہ، بڑا ہی اچھا نام ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی کسی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو پچھلے پروگرامز میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد یاد کیے تھے، تو آج سے انشاءاللہ ہم میم ساکن کے قواعد شروع کریں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کو کبھی گننا کر کے پڑھا جاتا ہے اور کبھی بغیر گننا کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اب ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے، کیونکہ میم ساکن بھی اسی طرح ہے کہ اسے کبھی گننا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی بغیر گننا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں۔ ادغام شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، ادغام شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، ادغام شفوی، ادغام شفوی،
इख्फाए शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। इजहार शफवी। किस किस को ये नाम याद हो गए? जी भाई आप सुनाइए। इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने याद किया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने सूरह फलक की पहली आयत सीखी थी, तो आज इंशाअल्लाह हम सूरह फलक की दूसरी आयत सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ मीम क्या है? मीम। इस मीम के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। और इस मीम के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जबर। क्या कहते हैं? जबर। और इस मीम के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। जबर, जबर, जेर, जेर, पेश। पेश। जबर, जेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। क्या कहते हैं? हरकत। हरकात कहते हैं। और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे मीम जबर मा, मीम जबर मा, मीम जेर मी, मीम जेर मी, मीम पेश मु। मीम पेश मु। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। इस नून पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म कहते हैं। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ नून साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है शीन। क्या है? शीन। क्या है? शीन। इस शीन पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? जबर। 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 और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर हम शीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम्स में हमने आपको बताया था कि नून साकिन के बाद जब शीन आ जाए तो वहां पर इख्फा का कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है? इख्फा। इख्फा का कायदा होता है। और इख्फा में हम गुन्ना करके पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम नून साकिन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? रा। इस रा पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ रा पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी शीन से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब यहाँ रा के नीचे आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? जेर। जेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। तो यहाँ भी हम रा को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। क्या है? मीम। इस मीम पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? जबर। जबर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है अलिफ। क्या है? अलिफ। अलिफ। अब अलिफ हुरूफ मद्दा में से है। किन में से है? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा नहीं, हुरूफ मद्दा। किन में से? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा में से है। और हुरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं? 3। अलिफ, अलिफ, वाव, वाव, या। या। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब, तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा।
اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ. واو مدہ، واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے میم الف زبر ما، میم الف زبر ما. میم واو پیش مو، میم واو پیش مو. میم یا زیر می. میم یا زیر می. اب یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ. تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے خا. کیا ہے؟ خا. کیا ہے؟ خا. خا. اس خا پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. زبر. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. اب پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حروف مستعلیہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے؟ لام. اس لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے قاف. کیا ہے؟ قاف. کیا ہے؟ قاف. قاف. اس قاف پر بھی زبر ہے تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. اب قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے. اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے. موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہماری آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. میم نون زیر من، میم نون زیر من. شین را زبر شر، شین را زبر شر. را زیر ری، را زیر ری. شر ری، شر ری. من شر ری. من شر ری. میم الف زبر ما، میم الف زبر ما. من شر ما. من شر ما. خا زبر خا، خا زبر خا. لام زبر لا، لام زبر لا. خلا. خلا. قاف زبر قا، قاف زبر قا. خلق. خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. اب پیارے بچوں قاف کے بعد آپ جو گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کا. آیت کے مکمل ہونے کا. اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر زیر یا پیش ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. ساکن کر دیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو انہیں ادا کرتے وقت مخرج میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو جب ہم اسے پڑھیں گے تو یہاں بھی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. یعنی اسے پڑھیں گے خلق، خلق. خلق، خلق. 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 من شر ما خلق. من شر ما خلق. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. من شر ما خلق، من شر ما خلق. من شر ما خلق، من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہلال لذتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی کسی نعمت کے حوالے سے ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں اور آج بھی ہم اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے.
پیارے بچوں، آج ہم نے اللہ پاک کی جس نعمت کے بارے میں آپ کو بتانا ہے وہ ایک فروٹ ہے جس کو فالسا کہتے ہیں۔ فالسا ایک بہت ہی ہیلدی فروٹ ہے اور یہ اللہ پاک کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا سائنٹیفک نام گریویا ایشیاٹیکا ہے۔ فالسا ٹری اسمال ہائٹ اور شربز یعنی جھاڑیاں رکھتا ہے جس کے لیوز وائٹ اوول شیپ میں تھن یعنی پتلے ہوتے ہیں۔ اس فروٹ میں اورنج اور یلو کلر کے فلاورز ہوتے ہیں۔ فالسا فروٹ اسمال سائز، راؤنڈ شیپ اور ڈارک ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ تھوڑا کھٹا اور تھوڑا میٹھا ہوتا ہے، یعنی یہ مکس ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ بچوں، یہ چھوٹا سا فروٹ ہماری باڈی کو ریکوائر انرجی پرووائڈ کرتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اس فروٹ کو نہ صرف کچا کھایا جاتا ہے بلکہ اس کا فریش جوس بھی بنا کر پیا جا سکتا ہے۔ فالسا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہترین ہے۔ یہ سسٹم کو کنٹرول رکھتا ہے، باڈی ٹیمپریچر کو نارمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں پیٹ میں درد محسوس ہو تو اس فروٹ کو فریش جوس کے طور پر یوز کرنے سے وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فروٹ ہمارے ہارٹ کی اچھی ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ ہارٹ بیٹ کو نارمل رکھتا ہے اور اس کی ویسلز پر آ جانے والی سوئلنگ یعنی سوجن میں کمی لاتا ہے۔ اس فروٹ میں وائٹامن، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے جو ہماری باڈی کو ڈفرینٹ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بچوں، ایکسپرٹس کے مطابق فالسے میں تقریباً 81% فریش واٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہے۔ یہ فروٹ ہمارے لیور کو اسٹرانگ کرتا ہے، ہماری باڈی میں نیا بلڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بلڈ میں بننے والے بلڈ کلوٹس یعنی خون میں بن جانے والے چھوٹے چھوٹے ببلز کو ختم کر دیتا ہے، جس سے باڈی میں بلڈ سرکولیشن پراپر رہتی ہے۔ فالسا استھما، فلو اور سانس کی بیماریوں کو ختم کرنے میں بھی اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اس فروٹ میں پوٹاشیم اور پروٹین بھی موجود ہے جو کہ ہماری باڈی کے مسلز کو اسٹرانگ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے ورکنگ فنکشنز کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ فالسے میں موجود آئرن ہماری باڈی میں موجود بلڈ کی کمی کو دور کرتا ہے اور بلڈ کے فلو کو پراپر رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، گرم موسم میں ہیٹ ویو یعنی گرم ہوا زیادہ چلنے یا دھوپ میں تیزی ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے ہم ویکنس فیل کرتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس فروٹ میں اسپیشلٹی ہے کہ یہ بہترین کولنٹ ہے جس کے یوز سے ہماری باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ بچوں، فالسے سے نہ صرف اس کا فریش اور انرجیٹک جوس حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ڈفرینٹ سویٹ ڈشز میں فلیور کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم ڈفرینٹ ٹیسٹ محسوس کر سکیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا اور جانا کہ فالسا کتنا زبردست نیوٹریشن رکھنے والا فروٹ ہے، لہٰذا آج سے آپ نے بھی اس کا یوز کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ ذکر نعمت۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا